آل محمد میں خدا نے سبھی کو معجزات سے نوازا ہے، اور اس کا سبب ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقوی اور ان کا اللہ سے قرب ہے۔ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 4 بیٹے، ان میں سب سے بڑے یہ ہیں سید محمد۔ ان کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بھائی حسین اور جعفر۔ اور سید محمد جب بھی ہم کہتے ہیں تو ذہن میں بلد آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ بلد استعمال ہوا ہے مکے کے لیے، لا اقسم بہذا البلد، تو بلد یعنی ٹاؤن، سٹی۔ سید محمد ان کی برتھ ہوئی ہے 228 ہجری میں، 11ویں امام سے 4 سال بڑے۔ جب 233 یا 234 کے اندر 10ویں امام کو قید کر کے لایا گیا ہے، اس وقت سید محمد ساتھ میں نہیں ہے۔ سید محمد کو چھوڑ دیا تھا 10ویں امام نے، اور اس کے بعد میں آئے ہیں، خاندان اور فیملی میں پرورش پاتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد امام بغداد میں قید رہے، پھر اس کے بعد سامرہ رہے۔ سید محمد اس علاقے کے اندر، جسے دجیل بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے سید محمد کو سبع الدجیل کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب آپ سب سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں سب، یہاں سب کے معنی شجاع، یعنی ایریے کا بہادر انسان۔ تو یعنی ایک چیز سمجھ میں کہ عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ سید محمد جسٹ 24 ایئرز کے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ اچھا، جو وفات، اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا وفات نہیں ہے، شہادت ہے۔ آپ کو یہاں پر زہر دے دیا گیا، سامرہ سے زیادہ دور نہیں ہے، 40 منٹس پہ ہے، لیکن اس زمانے میں یقیناً ڈسٹینس ہے۔ یہاں جب آئے نا تو لوگوں میں بہت سے کرامات لوگوں نے دیکھے آپ سے۔ ایک تو آپ کی عبادت و ذوق، لوگوں نے اس ایریے کے لوگوں نے کہا کہ سید اس علاقے کے اندر چوریاں بہت ہوتی ہیں، تو آپ نے دعا بتائی اور اس کے بعد اس ایریے کے اندر سے چوری ختم ہو گئی۔ اسی لیے ان کا ایک لقب اور ٹائٹل ہے حامی الجار، پروٹیکٹر آف نیبرز، تو پورا نیبرہڈ ان کی ایسے پروٹیکٹڈ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کے آنے کے بعد اس علاقے میں ظاہر سی بات ہے جنگل اور یہ تمام چیزیں، پرانا زمانہ، بچھو ہوا کرتے تھے، اسکارپیو، تو جو اسکارپیو تھے، بچھو جو تھے، تو آپ کے آنے کی وجہ سے انہوں نے نقصان پہنچانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سید محمد ہے۔ خیر، سید محمد کا علم، تقوی اور زہد اتنا تھا، جیسا کہ میں نے انگلش کے لیکچر میں راستے میں بتایا، کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید یہی نیکسٹ امام ہو۔ ان کی شہادت پہ سامرہ سے 11ویں امام، 10ویں امام یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ ان کی وفات یا زہر سے یا شہادت جو ہوئی ہے 10ویں امام کی زندگی میں ہو گئی ہے، 252 میں ہو گئی ہے۔ تو 10ویں امام آئے، آپ نے غسل و کفن دیا ہے، نماز جنازہ پڑھایا، یعنی بالکل اسی طرح سے جو اسماعیل کا قصہ ہے 6 امام کی زندگی۔ لیکن الحمدللہ ان کے مسئلے میں امامت والا ایشو اٹھائی، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، بہت گریہ کیا، اور اس جنازے میں 150 پیپل کو انٹروڈیوس کرایا کہ دیکھو میری شہادت کے بعد 255 میں یا 254 میں، دو طریقے سے، زیادہ 254 والی ہے کہ 10ویں امام کی شہادت ہو گئی، تو کہ میرے بعد 11ویں امام یہ امام ہوں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام، صلوات پڑھیے گا آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تمہارے نیکسٹ امام۔ یہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے بھی بہت سے لوگوں کو اولاد ملی، جیسا کہ میں نے راستے میں بتایا، صحت کے لیے، رزق کے لیے، دیگر تمام معاملات میں۔ ایک سوال آیا تھا کہ کیا منت ابھی مانگ کے جائیں اگلی مرتبہ، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر حاجت کے عنوان سے ابھی بھی اگر کرتے ہیں
تو یقیناً خداوند تعالیٰ آپ کے صدقے میں حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اندر جانے کے بعد زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور اس کے بعد واپس آ جائیے گا آپ لوگ باہر، اور اس کے بعد ہم سامرا کے لیے نکلیں گے، اس سے پہلے جو قربانی کے لیے جائیں گے۔ آئیے زیارت میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح والولی الناصح، السلام علیک ایھا السید الزکی، السلام علیک ایھا الطاہر الوفی، السلام علیک ایھا التقی النقی، السلام علیک ایھا الرضی المرضی، السلام علیک ایھا العالم الجلیل والمحبب النبیل، السلام علیک ایھا البدر الواضح والنجم اللائح، السلام علیک یا ابن السادة الانجام والحجج الميامين الاطياب، السلام علیک یا من اعطاه اللہ الدلائل الواضحات والكرامات الباهرات والمعجزات المشهورات، السلام علیک یا من عنده تستجاب الدعوات، سلام اس پر کہ جہاں آ کر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی جو مستجاب الدعوات ہے۔ السلام علیک یا من فضائلهم معروفہ، سلام اس پر کہ جس کے فضائل معروف ہیں عند اہل القریٰ، بستی میں رہنے والے، قریے میں رہنے والوں کی نزدیک، والاعراب، اور جو عرب ہیں جو بادیہ نشین ہیں ان میں۔ السلام علیک یا من مناقبہ ملئت الآفاق، السلام علیک ایھا المحاب عند اہل القریٰ والاطناب، السلام علیک ایھا الحافظ للجیران والقامع عنہم شر العدوان والکاشف عنہم ولمات الاشجان والاحزان، السلام علیک یا من شرف اللہ بالکرامات الباہرات ذات البیان والبراہین المدمرہ للسارقین والحالفین بک باطلا وکذبا اجل اللہ لهم بالانتقام، السلام علیک یا مولا یا ابا جعفر، یہ کنیت آپ کی، محمد ابن علی الحادی، السلام علیک یا ابن الامام، السلام علیک یا اخا الامام، السلام علیک یا ام الامام الآخذ بالثار المہدی صاحب الزمان، السلام علیک ایھا الضامن للوافدین علیہ والقاصدین الیہ والظاہرین لہ، یا مولایا اطیتک وافدا قاصدا ظاہرا فاقض حاجتی واجرنی فانا ضیفک وجارک، انا قاصد الیک ووافد علیک ولا تردنی خائبا خاسرا، انا ولی لمن والاک وعدو لمن آذى، یا مولا فاز ولیک وذل مفارقک ونجا مصدقک وخاب وخسر مکذبک والمتخلف عنك اشهدني بهذه الشهادة عندك لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك ومحبتك واتباعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ صلوات پڑھنے آپ لوگ، اللهم صل على محمد